مرحبا رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. آج کا موضوع جماہی کو کیسے روکا جائے. لیکن آئیے اس موضوع پر گفتگو سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے. القول البدیع اور الترغیب والترہیب کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ حدیث پاک ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری یعنی آزاد ہے، اور اس کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. سبحان اللہ. تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیگ ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صحیح بخاری میں ہے، حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے اور جماہی ناپسند ہے. جب کوئی مسلمان چھینکے اور الحمدللہ کہے تو جو مسلمان اس کو سنے اس پر یہ حق ہے کہ یرحمک اللہ کہے. اور جماہی شیطان کی طرف سے ہے. جب کسی کو جماہی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے دفع کرے، کیونکہ جب جماہی لیتا ہے شیطان ہنستا ہے یعنی خوش ہوتا ہے، کیونکہ کسل اور غفلت کی دلیل ہے. ایسی چیز کو شیطان پسند کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جب وہ ہاں کہتا ہے شیطان ہنستا ہے. صحیح مسلم میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب کسی کو جماہی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے، کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے. یاد رکھنے کی بات کہ انبیاء کرام علیہم السلام کیونکہ شیطان سے محفوظ ہیں، ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا، اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو جماہی نہیں آتی. اللہ اکبر. تو دیکھیے انبیاء کرام علیہم السلام عام انسانوں سے جہاں مختلف باتوں میں افضلیت رکھتے ہیں، تو وہاں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام کو جماہی نہیں آیا کرتی، اور عام انسانوں کو، ہمیں اور آپ کو، سب کو جماہی آتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام عام انسانوں سے بہت 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 زیادہ بلند اور افضل ہیں. کہ شیطان جیسا بڑا دشمن کہ جو انسان کو بہکانے کا کوئی موقع گنوانا نہیں چاہتا، اور ہر وقت طاق میں رہتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو بہکانے میں کامیاب ہو جائے، ان کی نیکیاں کم کر دے، ان کو گناہوں میں ڈال دے، یہاں تک کہ ان کا ایمان بھی چھین لے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے شیطان سے بچنے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے. تمہار کیفی جماعی ایک عام عمل ہے، کیونکہ جب کسی کو نیند چڑھی ہوئی ہو اور سونے کی ضرورت ہو تو اس وقت عموماً جماعیاں بکثرت آتی ہیں.
لیکن اسلام کیسا پیارا مذہب ہے کہ اس میں ہمیں اس کے بھی آداب سکھائے گئے. تو آئیے توجہ سے سننے کی سعادت حاصل کیجیے. جب جماعی آئے تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے جماعی کو روکیں. تو اس کے مختلف طریقہ علماء کرام نے ہمیں بیان فرمائے ہیں. چنانچہ اس میں ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ جب جماعی آئے تو اوپر کے دانتوں سے نیچے کے ہونٹوں کو دبا لے. جماعی روکنے میں انشاءاللہ مدد ملے گی. یعنی جو اوپر کے دانت ہیں ان سے نیچے کے ہونٹوں کو اس طرح دبا لے, اس طریقے سے. جب تھوڑا زور دے, اتنا زور نہ دے کہ اگر کسی کے دانت تیز ہو تو وہ ہونٹوں کو زخمی کر دے, ہونٹ کاٹ دے. تو بہرحال ہر طرح سے یہ اپنے پوری ہوشیاری کے ساتھ اوپر کے دانتوں سے نیچے کے ہونٹ کو دبائیں گے تو انشاءاللہ جماعی روکنے میں مدد ملے گی. دوسرا طریقہ بہت پیارا ہے کہ جب جماعی آئے تو دل میں تصور کرے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جماعی نہیں آیا کرتی تو انشاءاللہ جماعی رک جائے گی. سبحان اللہ, کیا شان ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی, اور کیسی برکتیں ہیں, کیسا اعلیٰ مقام ہے کہ جن کا صرف تصور کرنے سے شیطان بھاگ جائے اور جماعی رک جائے. تو اگر ہم خلوص دل سے اچھی نیت سے ان کا ذکر خیر کریں گے, ان کا ذکر خیر سنیں گے, تو ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ کیسی عظیم و شان برکتوں سے, رحمتوں سے, عظمتوں سے نوازے گا. اسی طرح جب جماعی آئے تو الٹے ہاتھ کی پشت منہ کے اوپر رکھ لے تاکہ آواز کم سے کم نکلے. اور بعض اوقات منہ بھی جب وہ پورا کھولتے ہیں لوگ جماعی میں تو عجیب و غریب سی حالت ہمارے منہ کی ہو جاتی ہے, چہرہ عجیب حیت پر آ جاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کچھ عجیب سے آوازیں بھی نکالتے ہیں, او کر کے, غو کر کے, وہ کر کے, کچھ بھی ہر طرح کی آوازیں نکلتی ہیں. چنانچہ ان کو روکنے کے لیے, کم سے کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ الٹے ہاتھ کی پشت کو منہ کے اوپر رکھنا ہے اس طریقے سے, اور یہ شروع میں ہی رکھنا جیسے جماعی شروع ہو. ورنہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب جماعی بالکل اینڈ ہو رہی ہے تو ہلکا سا ہاتھ سے اس طریقے سے رکھ لیتے ہیں, ہے نا. جیسی جماعی شروع ہو تو فوراً ہاتھ اپنا اس طریقے سے روک لیں, رکھ لیں منہ کے اوپر. لیکن نماز میں اگر جماعی آئے پھر کیا کریں؟ تو نماز میں جب جماعی آئے تو یوں کریں کہ قیام کی حالت میں ہو, یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں جب ہم سورہ فاتحہ ثنا وغیرہ پڑھتے ہیں تو سیدھے ہاتھ کی پشت منہ پر رکھیں, کیونکہ سیدھا ہاتھ اگر بندھا ہوا ہے تو پھر وہ اوپر ہوگا یوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ آسانی سے اٹھ جائے گا. تو جب اس کو اٹھا کے یوں رکھ لیں گے جیسے جماعی آئے, ٹھیک ہے, جیسے جماعی آئے اس طریقے سے منہ پہ رکھ لیں گے. جب جماعی چلی جائے تو دوبارہ حذف سابق الٹے ہاتھ کے اوپر سیدھا ہاتھ دوبارہ رکھ لیں گے. جبکہ دیگر ارکات میں الٹے ہاتھ کی پشت ہی رکھے, جیسا کہ نماز میں نہ ہو, جماعی آ جائے ایسے بیٹھے بیٹھے آ جائے تو اس وقت الٹے ہاتھ کی ہی پشت رکھنی ہے. اور نماز میں بھی صرف قیام کے علاوہ اگر رکوع میں آ جائے, التحیات جب قاعدہ میں بیٹھتے ہیں اس وقت آ جائے تو اس وقت ہم الٹے ہاتھ کی ہی پشت کو منہ پر رکھیں گے. تو یہ چند باتیں, چند طریقے جو علماء کرام سے منقول ہے, علماء کرام سے الحمدللہ سنے ہوئے آپ کو سنا دیے. تو ان کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جماعی کو روکنے میں مدد ملے گی. ایک اور طریقہ, لیکن یہ کیونکہ علماء کرام کے بتائے ہوئے تھے, اب جو ہے وہ آپ ان کا تجربہ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ مفید ہوں گے. دیکھیں وہ یہ کہ حدیث کریمہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مناقب ارشاد ہوئے ان میں سے یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ جس راستے پر عمر ہو
اور شیطان بھی اس راستے پر آ رہا ہو، تو حضرت عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ کیا شان ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کو دیکھ کر شیطان ڈرتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ یعنی آپ شیطان پر اس قدر سخت ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے پیارے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے واقعات میں بھی آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ آپ نے بھی شیطان کو بری طرح سے ناکام کیا تھا اور بھگایا تھا۔ لہذا جب کبھی جمائی آئے تو یوں کہہ لیا کریں کہ یا فاروق اعظم، جی یا فاروق اعظم، یا پھر یوں کہہ دیں یا غوث اعظم، تو انشاءاللہ عز و جل جماہی رک جائے گی۔ آزمائش شرط ہے، لیکن خبردار، ہوشیار کہ اگر کہیں سے شرک اور بدعت کی آواز آئے تو اس پر کان مت دھریے گا۔ نہ یہ شرک ہے نہ بدعت ہے، اللہ والوں کا تذکرہ ہے۔ ان کے ذکر کو سن کر اگر شیطان نہیں بھاگے گا تو پھر کیسے بھاگے گا، ہے نا؟ تو جب بھی ہو تو اس کو آپ آزما کر دیکھیں انشاءاللہ۔ جیسے ہی جماہی آئے یا فاروق اعظم، یا فاروق اعظم یوں کہیے، یا غوث اعظم کہہ لیجیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جماہی فوراً رک جائے گی۔ تو اللہ پاک ہمیں جب بھی جماہی آئے تو ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔